والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز مہمانان گرامی اور جملہ شرکائے محفل، آج کی یہ بابرکت روحانی اور نورانی محفل میلاد شریف ماہ ربیع الاول کی پرکیف رحمتوں بھری ساعتوں میں منعقد کی جا رہی ہے، جس کا اہتمام گرامی قدر محترم المقام جناب محمد فاروق صاحب اور ان کے جملہ اہل خانہ نے بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تقریب کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت بانی محفل گرامی قدر جناب محمد فاروق صاحب، ان کے جملہ احباب رفقاء اہل خانہ کو اللہ رب العزت برکات دارین سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ اور جتنے مہمانان گرامی محفل میں تشریف لائے اور شاقان رسول اور غلامان رسول اپنے دامن میں جذبہ حب نبی لے کر اپنے پیارے آقا کریم کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے، اللہ رب العزت تمام آنے والوں کی نیک خواہشات، جائز حاجات میلاد شریف کی برکتوں سے پوری فرمائے۔ چونکہ یہ میلاد النبی کی محفل ہے، اور میلاد النبی کی محفل وہ ہوتی ہے جس میں اہل ایمان جمع ہو کر اپنے پیارے آقا کریم کی تشریف آوری، آپ کی جلوہ گری اور آپ کی عظمت شان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آسان اور سادہ لفظوں میں اسے ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، حضور کے ذکر پاک کی محفل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر، اس کی محافل کا انعقاد اور دوست احباب کو دعوت دے کر جمع کرنے، نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا، حضور کا ذکر کرنا، یہ کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے، یہ جتنا خوبصورت اور باوقار اہتمام کیا گیا ہے، اس اہتمام اور انعقاد کی غرض و غایت کیا ہے؟ آپ بہت سی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں،
خوشی اور غمی کی تقریبات میں آپ جاتے ہیں، شادیوں میں آپ شرکت کرتے ہیں، کس قدر اخراجات ہم اپنی تقاریب پر اٹھاتے ہیں، مگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خرچ کیا جاتا ہے، جو آپ لوگوں کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، اور جو میلاد شریف کے تبرک کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن حضرات تلاوت کرتے ہیں، ثنا خوان آقا کریم کی نعت پاک پڑھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، اور سامنے بیٹھ کر سب لوگ سنتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے اس کی برکتیں کیا ہیں؟ تو میں قرآن مجید کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورہ الم نشرح کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ذہنوں کے اندر اگر ایک سوال پیدا ہو کہ اس قدر اخراجات اور لوگوں کو بلا کر کے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر جو ہے اس کا اہتمام قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حیثیت کیا ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے گزرے ہوئے زمانے میں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ رفعنا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے ہوئے زمانے میں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور کے ذکر کو رفعت اللہ نے عطا فرمائی اور قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہم نے بلند کیا ہے۔ لاکا اے محبوب تیری خاطر ذکرت، تیرا ذکر۔ بظاہر یہ مختصر سی آیت کریمہ ہے، مگر اس ایک آیت کریمہ کے اندر علوم و معارف کا ایک دریا جو ہے وہ موجود ہے۔ فرمایا اے محبوب ہم نے گزرے ہوئے زمانے میں آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر ہم نے بلند کر دیا۔ تو حضور کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا، اور کب بلند کیا؟ گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی میں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ قرآن مجید ہی سے رجوع جب کریں تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا کہیں تذکرہ اور بیان نہیں ہوتا، اس کو کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ہر انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہر انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا، اس کی کہیں شناخت نہ تھی، اس کی کہیں جان پہچان نہ تھی، اس کو کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں تھا۔ ہر انسان اس مرحلے سے گزرا ہے، اور وہ مرحلہ کیا ہے کہ ماں کی آغوش میں آنے سے پہلے، ہر ایک کی پیدائش سے پہلے ماں باپ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا، کوئی بیان ہی نہیں ہوتا۔ ہر انسان پیدا ہو تو اس کی پیدائش کے بعد، اس کے دنیا میں آنے کے بعد اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، اس کے ذکر کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے ذکر کا آغاز ہوتا ہے۔ مگر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ محبوب ہر انسان کے بعد اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اس کی شناخت شروع ہوتی ہے، اس کی جان پہچان شروع ہوتی ہے، اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضور کا یہ مقام ہے کہ آپ کی ولادت ابھی ہوئی نہیں، آدم علیہ نبینا علیہ السلام بھی میرے آقا کا ذکر کرتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی
نبی کریم کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تورات پڑھائی تو حضور کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ نے انجیل کا درس دیا تو مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوا۔ ہر انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کا ذکر کائنات کے اندر موجود تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک بڑی پیاری بات سمجھائی امت مسلمہ، ایک ہے انسان محض، ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب انسان محض ہیں، کیا نبی کریم علیہ السلام کو بھی اسی زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ اقبال نے یہ نقطہ سمجھایا، اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ای صرافہ انتظار منتظر، فرماتے ہیں کہ عبد اور ہوتا ہے اور عبدہو اور ہوتا ہے۔ ہر انسان پر لفظ عبد کا اطلاق ہوتا ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام عبد نہیں ہیں، حضور تو عبدہو ہیں، عبدہو ہیں۔ ڈاکٹر اقبال سمجھاتے ہیں کہ عبد اور عبدہو میں فرق کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبد وہ ہے جس کی پیدائش کے بعد اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، اس کو کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں پیدائش سے پہلے، یہ انسان محض ہے۔ مگر نبی کریم علیہ السلام ایسے انسان کامل ہیں جسے امام احمد رضا حنفی قادری نبر اللہ مرقدہ میں بڑی خوبصورت بات ہے، آپ فرماتے ہیں انسان نہیں انسان ایسے انسان ہے، انسان نہیں انسان ایسے انسان ہے۔ ہر انسان انسان محض ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام انسان کامل ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، پیدائش ولادت کے مرحلے سے بھی نہیں گزرے، تمام انبیاء کرام تمام مرسلین اعظام میرے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پر بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر وقت کی گنجائش کے مطابق میں قرآن مجید سے ہی عرض کرتا ہوں۔ اگرچہ انجیل برنباس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، تورات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، مگر میں یہاں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو لے رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف سن لیں، اس کے بعد آیت کریمہ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو میں آغاز میں یہ کہا تھا کہ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کا ذکر کائنات میں پہلے موجود تھا اور حضور کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا تھا، گواہ رکھتا قرآن ہے رفعنا لک ذکرک۔ اب سنیے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں نے عرض کی ہے کہ ارے آقا کریم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی میں بشارت ہوں۔ حضور تو بھی تشریف نہیں لائے، عیسیٰ علیہ السلام حضور کی بشارت اپنی امت کو دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، اللہ کا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید سورہ بقرہ میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا مل کر ایک خلیل اللہ ہے ایک ذبیح اللہ ہے، بیت اللہ کی تعبیر کرتے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے، تعمیر کعبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل، تعمیر کعبہ تو ہم نے قبول کر لی ہے، مگر مانگیے آپ نے میرا گھر بنایا ہے بیت اللہ، میں آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا یا اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ کوئی تعمیر کعبہ کا بدلہ میں تم سے نہیں مانگتا باری تعالیٰ، صرف یہ عرض ہے کہ یہ تیرا گھر جو بنایا ہے بیت اللہ کی تعمیر، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ اور میں پیارے خلیل اللہ قبول تو ہم نے کر لیا، مگر آج ہم کچھ عطا بھی کرنا چاہتے ہیں، مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ اب قرآن مجید کے اندر وہ دعا مذکور ہے، وہ دعا قرآن مجید کے اندر ہے
ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر کے دعا مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اگر تعمیر کعبہ کے بدلے میں تو نے کچھ عطا کرنا ہے تو میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے مکہ شہر میں ایک بڑی عزت و رتبت و بہادر رسول بھیج۔ یہ دعا اب یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ اب حدیث سنیے تو مزہ آئے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ تعمیر کعبہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری اولاد میں مکہ شہر میں ایک بڑی عزتوں عظمتوں بڑے وقار کا عمل ایک رسول بھیج دے۔ اب حضور فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ بشارت و عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اب جو بشارت کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت، بھئی ہمیں پیدائش سے پہلے کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں، مگر ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کا یہ لیگل سٹیٹس ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ میرے معبود تو بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، خلیل اللہ بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، عیسیٰ کلمۃ اللہ بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب انجیل کا درس دے رہے تھے تو فرمایا میرے بعد ایک بڑی عزت و بحامد رسول آئے گا جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہاں میں یہ ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی اشکال ذہن کے اندر نہ رہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے دو ذاتی نام ہیں، جیسے ہمارے رب کا، ہمارے پروردگار کا اس میں ذات صرف ایک ہی ہے، اللہ، یہ اس میں ذات ہے، باقی جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ سب سے صفاتی ہیں، مگر نبی کریم علیہ السلام کے دو ذاتی نام ہیں، ایک احمد اور ایک محمد، باقی سارے نام نبی کریم علیہ السلام کے صفاتی نام۔ بھئی اللہ کا اس میں ذات ایک اور حضور کا اس میں ذات دو کیوں ہیں؟ میرے آقا نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ ایسا کیوں ہے۔ حضور نے فرمایا آسمانی مخلوق میں میرا نام احمد ہے، اسمی فی السماء احمد و اسمی فی الارض محمد۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آسمانی مخلوق میں میرا نام احمد ہے اور زمینی مخلوق میں میرا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، آپ آسمانوں پر ہیں اور قرب قیامت میں آپ دمشق کی جامع مسجد کے مینارہ شرقی پر آپ کا نزول ہوگا، پھر آپ کبھی زندگی گزارنے کے بعد آپ کا وصال ہوگا اور نبی کریم علیہ السلام کے روزہ اضحیٰ کے اندر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اب حضور نے فرمایا آسمانی مخلوق میں میرا نام احمد ہے، زمینی مخلوق میں میرا نام محمد ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا تھا تو فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک بڑی عزتوں کا مالک رسول آئے گا جن کے نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے کائنات میں حضور کا ذکر موجود تھا۔ محمد فاروق صاحب نے جو یہ محفل میلاد شریف منعقد کی ہے، یہ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک بزم سجا کر، ایک تقریب منعقد کر کے، ایک حفلہ اور محفل منعقد کر کے لوگوں کو بلا کر کے حضور کی باتیں کرنا، حضور کے مقامات بیان کرنا، ان کی سیرت بیان کرنا، ان کے فضائل، محامد، محاسن اور فضائل و شمائل بیان کرنا، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کبھی اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں اس کا معنی معذور ہے،
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کریم سے فرما رہا ہے، اے پیارے محبوب یاد کیجیے وہ زمانہ جب اللہ نبیوں سے میثاق پختہ وعدہ لے رہا تھا، اقرار لے رہا تھا، حلف لے رہا تھا، کن سے؟ انبیاء کرام سے۔ سبحان جیسے اللہ، آج یہاں محفل سجائی گئی ہے، یہ محفل کہاں منعقد ہوئی؟ قرآن بتاتا ہے کہ عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو جمع کیا گیا، اور بیان کرنے والا، خود خطبہ دینے والا اللہ رب العزت نبیوں کی ارواح کو جمع کر کے فرمایا، تو اپنے محبوب سے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب وہ وقت یاد کیجیے جب اللہ نبیوں سے پختہ وعدہ لے رہا تھا، اور کن سے لے رہا تھا؟ انبیاء کی روح جمع ہے۔ تو حضور اس حلف کو، اقرار کو، میثاق کو مشاہدہ اور ملاحظہ فرما رہے تھے، جب ہی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب یاد کیجیے وہ زمانہ۔ آپ سے کوئی آدمی کہے کہ یاد کرو وہ زمانہ جب آپ مجھے داتا صاحب ملے تھے، جب مجھے داتا صاحب ملے تھے، تو جو ملا تو اسی کہا جاتا ہے جب آپ مجھے ملے تھے۔ تو اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے محبوب یاد کیجیے وہ وقت جب اللہ نبیوں سے پختہ وعدہ لے رہا تھا۔ کیا وعدہ لیا؟ سنیے ذرا۔ سب نبیوں کو تقریب منعقد کر کے، اجتماع کر کے، اکٹھ کر کے اللہ رب العزت فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں میں تمہیں نبوتوں کے تاج پہناؤں گا، تمہیں کتاب عطا کروں گا، تمہیں حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، تم سب اپنی نبوتیں کر کے جا چکو گے، تم سب سے آخر میں ایک بڑی عزتوں کا مالک رسول آئے گا، تم اس رسول پر ایمان بھی لانا، اس رسول کی مدد بھی کرنا۔ سبحان اللہ، یہ سما کا لفظ اس آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے آخر میں حضور تشریف لائے۔ اب یہ کن سے وعدہ لیا ہے؟ نبیوں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا۔ بھئی ابھی تو حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، میلاد ہوا نہیں، ولادت ہوئی نہیں، اور آپ کا ذکر اللہ رب العزت عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ، اچھا نبیوں سے فرمایا مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ اب دیکھیے وعدہ لینے والا ہو خدا، وعدہ کرنے والے ہو انبیاء کرام، حلف لینے والا ہو خدا، حلف دینے والے ہو انبیاء، اقرار لینے والا ہو خدا، اور اقرار کرنے والے ہو